سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیت المقدس تشریف آوری اور پادری کا اعلان۔ جب فاتح بیت المقدس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لائے تو عیسائیوں کو بتایا گیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا راہب دیگر پادریوں کے ساتھ آپ کو دیکھنے کے لیے قلعہ کی دیوار پر چڑھا۔ فاتح بیت المقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہیوں اور اسلحہ کے بغیر فقط سالار لشکر کے ہمراہ قلعہ کی طرف جانے لگے تو مجاہدین نے درخواست کی کہ اس طرح مت جائیے، کہیں عیسائی دھوکہ دہی سے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ وہی پیوند والا لباس پہنے اکیلے روانہ ہوئے اور قرآن حکیم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ہمیں صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمائی، وہی ہمارا مالک و مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب آپ قلعہ کے قریب پہنچے تو بڑے پادری نے پہلی نظر پڑتے ہی بلند آواز سے کہا، ھذا واللہ الذی نجد صفته ونعته فی کتبنا ومن یکون فتح بلادنا علی یدیہ بلا محالۃ۔ اللہ کی قسم یہ وہی ہیں جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، اور یقیناً انہی کے ہاتھوں پر بیت المقدس اور دیگر شہر فتح ہوں گے۔ پھر اس نے شہر والوں سے کہا، یا ویحکم انزلوا الیہ واعقدوا معہ الامان والذمۃ، ھذا واللہ صاحب محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پر افسوس ہے، قلعے سے جلدی اترو اور ان کے پاس جا کر امان و ذمہ داری حاصل کرو۔ خدا کی قسم یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی صحابی ہیں۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی قلعے کی دیوار سے اترے، شہر کے دروازے کھول دیے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلح و امان کی درخواست کی۔ آپ نے اس شاندار کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر امن و امان اور عہد و پیمان کا اعلان فرمایا۔ بعد ازاں رات اسلامی لشکر کے ساتھ گزار کر اگلے دن بروز پیر نماز فجر کے بعد عظیم الشان فتح و نصرت کے ساتھ اسی دروازے سے مسجد اقصی میں داخل ہوئے، جس سے شب معراج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے۔ پھر آپ نے چند دن بیت المقدس میں ہی قیام فرمایا اور مسجد اقصی میں نماز جمعہ کی امامت بھی فرمائی۔